وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور وہ قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے سے تھے اس کو ہم نے اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے مقرر نہیں کیا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ان میں سے ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی اتباع نہیں کرتا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی قبلہ بیت المقدس تھا، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا۔ اور جب پھر ہجرت مدینہ کے بعد پھر وہ تحویل قبلہ ہوا، جبکہ بقیہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد قبلہ بیت المقدس مقرر کیا گیا، اور پھر 16-17 مہینے کے بعد دوبارہ سے تحویل قبلہ ہوا، یعنی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ یہ منقول نہیں ہے، البتہ عمل جو منقول ہے اس سے یہ چیز نکالی جا رہی ہے کہ بیت اللہ قبلہ اصل میں کیا تھا۔ بہرحال یہ جو دوسری رائے ہے اس کو مفسرین زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ ہی تھا اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد بیت المقدس ہوا، اور پھر 16-17 مہینے کے بعد دوبارہ سے بیت اللہ ہوا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک یہودی کے ساتھ گفتگو اس بات پر ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، البتہ وہ صخرہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، رخ ان کا بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ پھر میں نے اس یہودی سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو یہاں بیت المقدس سے نیچے پہاڑ کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد ہے، ان کی بنائی ہوئی، تو اس کا جا کر قبلہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جا کر اس کا رخ دیکھا تو وہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع سے جو بیت اللہ رہا ہے وہ وہی ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ بیت اللہ ہے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت چونکہ یہود کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، ان کی دلی تسکین کے لیے یا ان کے قلوب کو مائل کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے تحویل قبلہ ہوا کہ بیت المقدس کو بنایا گیا، لیکن جب ان کی ہٹ دھرمی باقی رہی اور وہ اسلام کے قریب نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چونکہ طلب تھی کہ جو بیت اللہ ہے اسی کو قبلہ بنایا جائے، اور ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کا بنایا ہوا جو بیت اللہ، اسی کی طرف آپ علیہ السلام کی طبیعت بار بار مائل ہوتی تھی، تو دوبارہ سے وہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اور یہ ظہر کی نماز میں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں یہ حکم آیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس، اور جب یہاں آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو پھر یہاں سے حضرات صحابہ کرام گئے ہیں، تو انہوں نے بنو سلمہ کی جو مسجد تھی، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، تو بنو سلمہ کی مسجد تھی، تو وہ نماز عصر ادا کر رہے تھے اور نماز میں تھے، اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو ایک صحابی نے جا کر آواز لگائی کہ ہم ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف ہمیں رخ کروا کر نماز پڑھائی ہے۔ وہ حضرات نماز کے اندر ہی پھر گھوم گئے، نماز کے اندر ہی انہوں نے رخ موڑ، مثلا اگر ادھر رخ تھا بیت المقدس کی طرف، تو پھر انہوں نے نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر لی، یعنی کہ بالکل اپوزٹ تھا۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ امام چل کر پھر آگے آ گیا، اور بقیہ جو آگے والی صفحے تھی وہ پیچھے ہو گئی، جو پیچھے والی تھی وہ آگے ہو گئی، اس طریقے سے۔ اسی وجہ سے مسجد قبلتین میں آپ جائیں تو جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پہلے قبلہ یہ تھا اور پھر بعد میں یہ ہو گیا۔ مسجد قبلتین میں تو اگلی نماز میں ہی یہ خبر پہنچ گئی تھی، لیکن مسجد قباء میں اگلے دن فجر کی نماز میں یہ اطلاع پہنچی تھی۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور وہ قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے تھے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے کے مطابق وہ قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے تھے وہ کون سا ہوا؟ بیت المقدس۔ اور بقیہ حضرات کے مطابق وہ قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے تھے وہ کون سا ہوا؟ بیت اللہ۔ اور وہ قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے تھے کنت علیہا، آپ اس کے اوپر پہلے سے تھے، وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں، ظاہری طور پر بھی جان لیں، ویسے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور وہ ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ایسا ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور اتباع نہیں کرتا۔ تو جب یہ بیت اللہ تبدیل ہوا تو بعض نئے یا بعض کچے ایمان والے وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کبھی اس طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھوائی جا رہی ہے، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ تو ان کا بھی امتحان ہو گیا، اور ان کا نفاق بھی یا کچا پن بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بات بہت بھاری تھی مگر ان کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں، کیونکہ ہر حکم اللہ کا ہے، وہ جب جو حکم دے، جس طرف رخ کرنے کا حکم دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ حضرات جو بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے وفات پا گئے، اور انہوں نے نمازیں مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، اب سوالات یہ ذہن میں آنے لگے کہ ان حضرات کا کیا بنے گا، انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، یعنی اس سے مراد انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت حکم یہی تھا، لہذا انہوں نے اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اب کا حکم یہ ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ کیا ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو حکم ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جس قبلے کے اوپر مقرر کیا تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا تھا وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ حکم پھر حدیث پاک کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، یعنی کہ وہ حکم قرآن میں نہیں آیا، وہ حدیث کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور قرآن نے اس کو
ایسے ہی انداز میں اس کا تذکرہ کیا جیسے کہ وہ قرآن میں ہی آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے، کیونکہ وحی دو قسم کی ہے، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی جس کو تلاوت کی جاتی ہے، دوسری وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ حدیث پاک ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں فرق یہی ہے کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کے وہ احکام تھے جو اللہ نے آپ علیہ السلام کے دل میں باتیں ڈالی، اور آپ علیہ السلام نے ان باتوں کو، اس مفہوم کو اپنے الفاظ سے ڈھال کر امت کو بیان کیا، وہ احادیث ہیں۔ اور جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر، اس کے الفاظ بھی جبریل علیہ السلام ہی لے کر آئے، وہ قرآن ہے۔ تو مفہوم اور قرآن دونوں اللہ نے بھیجے، وہ قرآن بن گیا، اور صرف مفہوم اللہ نے بھیجا اور الفاظ کا لباس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنایا، وہ حدیث بن گئی۔ لہذا جو حدیث سے بھی حکم ثابت ہوگا وہ بھی قابل اتباع ہے۔ اس سے ان لوگوں کے اوپر رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں لیں گے، ہم تو بس قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں لیں گے۔ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر رد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔